سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم القمان السجدة
الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجموعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں میرے سب ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکت فرماتا رہے۔ چند منٹ ہم بات کریں گے آپ سے کہ آپ نے سورۃ المدثر مکمل کی، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ القیامہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، جس میں آج ہم لفظی ترجمہ، الفاظ کی وضاحت اور مختصر تفسیر آیت 1 سے 40 تک سنیں گے، اور پھر آگے بھی انشاءاللہ تفسیر استاذہ جس طرح پچھلی صورت میں بہت زیادہ تفسیر میں ہمیں ڈیپتھ میں انہوں نے پڑھوایا تھا اور کروایا تھا نا، تو اس میں بھی ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے پچھلا ہوم ورک کیا، کوئی بات کسی کو بتائی، کچھ خود عمل کیا، یا کوئی بھی بات آپ کہنا چاہیں اس کورس کے حوالے سے؟ جی مریم قریشی کا یہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ باجی، جو پچھلا والا تھا وہ میں نے شیئر کیا اسٹیٹس میں، اور اپنے گھر والوں کو ان کے بارے میں بتایا جو ہم نے پچھلا پڑھا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے مطلب اس سورۃ المدثر سے کہ جو مرکزی مضمون کا اندازہ لگایا اور اس پر تدبر کی، اور اس میں جو ہے تو مرکزی مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا لوگوں کو، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوائنٹ ہے۔ جس طرح ہماری معاشرے کی بے راہ روی کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یعنی دعوت اللہ یہ انتہائی ضروری ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف بلانا، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ مدثر میں تو ہم نے پڑھا کہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، کہ تم میں سے ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی ہو، نیکیوں کا حکم دینے والی ہو اور برائیوں سے منع کرنے والی ہو، اور در حقیقت یہی لوگ جو ہے تو کامیاب ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نجات پانا چاہتے ہیں اور ہمارا
ہمارے ذہن میں مقصد جو ہے تو وہ جنت کا حصول ہے، تو اس کے لیے ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے کردار کو بھی بہتر بنانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہو، اور اپنے کردار کو بہتر سے بہترین بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بھی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا جو ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس بات کو مطلب ذہن کے اندر رکھ لیں تو ہم اس کا آغاز اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کر سکتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے شوہر سے بھی کر سکتے ہیں، جزاک اپنے اللہ خیر آس پاس تسیرہ کا مریم، جو بہت شکریہ، جی آپ نے بہت اچھی طریقے سے اپنا مفہوم بیان کر لیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے چاہوں گی تھوڑے سا دوسرے ساتھیوں کو بھی بات کرنے کا موقع دوں۔ بارک اللہ فی علمک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے۔ صدف گل آپ کہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں نے جو یہاں اس پوری سورہ سے سیکھا کہ اپنے علم کو تو ہم نے بڑھانا ہی ہے، ہم نے علم کو بڑھانے کے ساتھ جو ہے اپنے توکل اور ان چیزوں کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے کہ ہم اپنا توکل کیسے اپنا بڑھائیں گے، اپنے صبر کو۔ اور یہ ہمیں صرف ایک دفعہ کے ساتھ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ بہت زیادہ منسلک ہوتے ہو اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، ان کے ساتھ رہتے ہو، تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ہی ہم اس چیز کے اوپر آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مزید اگر ہم لوگ کچھ سننے میں ہوں یا اپنی امپلیمنٹیشن میں ہوں تو پھر آپ اس چیز کا مزید اچھے سے حق ادا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ صدف بہت صحیح بات کہی آپ نے کہ صرف ایک بار سننے سے، ایک طرح سے سننے سے فرق بعض اوقات وقتی پڑتا ہے، لیکن پھر وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ ایک استاذہ نے سلسلہ شروع کیا ہے لائیو آن لائن زوم پر پڑھانے کا، فقہ القلوب، اور وہ خصوصی طور پر انہوں نے طالبات اور جو ٹیچرز ہیں، اسٹاف ہیں، ان سب کے لیے شروع کیا ہے کہ زوم پر ڈائریکٹ استاذہ سے فقہ القلوب پڑھیں۔ ویسے تو فقہ القلوب میں ہم آن لائن کورسز کروا ہی رہے ہیں، کافی ساتھی ہمارے شامل ہیں، لیکن یہ سلسلہ استاذہ نے ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن اسپیشل کلاس رکھوائی ہے تاکہ 1 to 1 اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کلاس میں استاذہ موجود ہوں۔ ہم سبھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے، چاہے پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن اسٹاف اسٹوڈنٹ صرف ان کے لیے۔ جنرل پبلک بھی پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی لنکس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ زوم کی کلاس میں آ سکتے ہیں وہ، لیکن جنرل پبلک کو زوم کی کلاس میں جنرل پبلک کے لیے دوسرے لنک ہے، کیونکہ 1000 کی تعداد میں صرف لوگ آ سکتے ہیں، تو استاذہ چاہتی ہیں ان کی طالبات اور ان کے اسٹوڈنٹس ڈائریکٹ اس کلاس میں شامل ہوں اور اپنے ریفلیکشنز اور اپنی شیئرنگ استاذہ کے ساتھ انشاءاللہ کریں، اور وہاں سیکھیں، اور ان کے سینئر سے بھی اور ان کے ساتھیوں سے بھی۔ تو آپ سب کو بھی ہم میں یہاں پہ کچھ انشاءاللہ، تھوڑا سا کہوں، ایکسکیوز می۔ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ آپ کا جی اس کا جی جی لنک ہم آپ کے ساتھ گروپ میں آج شیئر کریں گے۔ وہ لنک جنرل پبلک کے لیے، کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، مرد حضرات یوٹیوب سے اور دوسری جگہوں سے بھی سن سکتے ہیں، وہ آپ اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے فقہ القلوب پڑھیں۔ کہیے صدف، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی، میں یہی کہنے لگی تھی کہ پہلے میم کی تھا محبت کے اوپر نا، فقہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ، اور اب فقہ تعظیم کے بارے میں تھا، تو میں ریگولر الحمدللہ یہ میں کلاس لے رہی ہوں، اور آپ کے ریفلیکشن بھی میں نے اس میں سنے، اور بہت اچھا لگتا ہے یہ سوچ کے، یہ سن کے کہ ہم لوگ ابھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک کلاس لے لی ہے یا 2 کلاسز لے لی ہیں تو ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں آگے ضرورت۔ تو یہ بھی میں بھی یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میم کی یہ کلاس کا بہت اچھا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کثیرہ فقہ المحبہ پہلے پڑھا اور اب فقہ جی التعظیم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی تعظیم کی اصل حقیقت کیا ہے وہ جان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ میرے باقی ساتھی شاہدہ، تسنیم، رومانہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، انشاءاللہ ہم اب آپ سے بات سنیں گے، لیکن ریفلیکشن ٹائم میں، جو کہ آج کے سیشن کو جب ہم تفسیر لفظی ترجمہ، الفاظ کی وضاحت اور مختصر تفسیر جب مکمل کر لیں گے آج کی، تو پھر ریفلیکشن میں آپ انشاءاللہ بات کیجیے گا، دوبارہ ہینڈ ریز کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم اپنی ایڈمن سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں آج کی جو لیسن ہے اس کی طرف لے کے جائیں، اور ہم مختصر لفظی ترجمے سے آغاز کرتے ہیں کلاس کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، آیات کی تعداد 40 ہے، رکوع کی تعداد 2 ہے،
199 کلمات ہیں اور 692 حروف ہیں۔ اس سورت کو سورۃ القیامہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت شروع سے آخر تک قیامت کے دن کے احوال، اس میں ہونے والی ہولناکیوں اور قیامت کے دن لوگوں کے انجام کو بیان کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ پارے کا پیج نمبر 974۔ لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بیوم دن کی، القیامہ قیامت کے، ولا اور نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس نفس کی، اللوامہ ملامت کرنے والے، ایحسب کیا سمجھتا ہے، الانسان انسان، اللن کہ ہرگز نہیں، نجمع ہم جمع کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیاں، بلا کیوں نہیں، قادرین قادر ہیں، علی اس پر، ان کہ، نسویہ ہم درست کر دیں، بنانا اس کے پور پور کو، بل بلکہ، یریدو چاہتا ہے، الانسان انسان، لیفجرا کہ وہ گناہ کرتا رہے، امامہ اپنے آگے بھی، یسألو وہ پوچھتا ہے، ایانا کب ہے، یوم دن، القیامہ قیامت کا، فَإِذَا پھر جب، برقہ چندھیا جائیں گی، البصر آنکھیں، وخسف اور بے نور ہو جائے گا، القمر چاند، وجمع اور جمع کر دیے جائیں گے، الشمس سورج، والقمر اور چاند، یقول کہے گا، الانسان انسان، یومئذ اس دن، اینا کہاں ہے، المفر فرار کی جگہ، کلا ہرگز نہیں، لا وزر نہیں کوئی جائے پناہ، الی ربک طرف آپ کے رب کے، یومئذ اس دن، المستقر ٹھکانہ ہے، ینبأ خبر دیا جائے گا، الانسان انسان، یومئذ اس دن، بما اس کی جو، قدم اس نے آگے بھیجا، وأخر اور اس نے پیچھے چھوڑا، بل بلکہ، الانسان انسان، علی نفسہ اپنے نفس پر، بصیرۃ خوب نظر رکھنے والا ہے، ولو اور اگرچہ، القا وہ ڈالے، معاذیرہ معذرت اپنی، لا تحرک نہ آپ حرکت دیجئے، بہی ساتھ اس کے، لسان کا اپنی زبان کو، لتعجل تاکہ آپ جلدی یاد کریں، بہی اس کو، ان بے شک، علینا ہم پر ہی ہے، جمعہ جمع کرنا اس کا، وقرآنہ اور پڑھنا اس کا، فَإِذَا پھر جب، قرأناہ پڑھیں ہم اسے، فاتبع تو پیروی کیجئے، قرآنہ اس کے پڑھنے کی، ثم پھر، ان بے شک، علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، بیانہ اسے بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ، تحبون تم پسند کرتے ہو، العاجلہ جلد ملنے والی کو یعنی دنیا، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، الآخرہ آخرت کو، وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھنے والے ہوں گے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، باسرہ بے رونق ہوں گے، تظن وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان کہ، یفعل کیا جائے گا، بہا ساتھ ان کے، فاقرہ کمر توڑ دینے والا، کلا ہرگز نہیں، اذا جب، بلغت پہنچ جائے گی، التراقیہ جان حلق کو، وقیلا اور کہہ دیا جائے گا، من کون ہے، راقن جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن
اور وہ سمجھ لے گا انہو کہ بے شک وہ الفراق جدائی کا وقت ہے، والتفت اور لپٹ جائے گی الساق پنڈلی بالساق ساتھ پنڈلی کے الی ربک آپ کے رب ہی کی طرف یومئذ اس روز المساق روانگی ہے، فلا پس نہ صدق اس نے تصدیق کی، ولا اور نہ صلی اس نے نماز پڑھی، ولیکن اور لیکن کذب اس نے جھٹلایا، وتولا اور اس نے منہ موڑ لیا، ثم پھر ذہب وہ چلا گیا، الی اہلہ طرف اپنے گھر والوں کے، یتمطا اکڑتا ہوا، اولا افسوس لکا تجھ پر، فاولا پھر افسوس، ثم پھر اولا افسوس لکا تجھ پر، فاولا پھر افسوس، ایحسب کیا سمجھتا ہے، الانسان انسان، ان کہ یترکا وہ چھوڑ دیا جائے گا، سدا بیکار، علم کیا نہیں، یکو تھا وہ، نطفتن ایک نطفہ، من منی منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے، ثم پھر کانا ہو گیا وہ، علقتن جمع ہوا خون، فخلق پھر اس نے پیدا کیا، فسوا پھر اس نے درست کر دیا، فجعل پھر اس نے بنایا، منہ اس سے، الزوجین جوڑا، الذکر مرد، والانثی اور عورت، الیسا کیا نہیں ہے، ذالک وہ، بقادر قادر، علی اس پر، ان کہ یحیی وہ زندہ کر دے، الموتا مردوں کو۔ اب ہم انشاءاللہ الفاظ کی کچھ وضاحت دیکھیں گے۔ لا نہیں، لا کے بارے میں دو تین رائے ہیں کہ یہ لا یہاں پر کیوں ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تو میں قسم کھاتا ہوں، نہیں کیوں؟ تو بعض نے کہا کہ یہ لا زائدہ ہے، ایکسٹرا ہے، کلام کو آراستہ کرنے کے لیے، یعنی کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اگر ہم یوں کہتے اقسم بیوم القیامہ تو اس کے اندر وہ زور نہیں آتا جس طرح لا اقسم بیوم القیامہ، تو یہ کلام کا ایک اسلوب ہے، لا سے بات شروع کرنا۔ دوسرا یہ معنی کیا گیا ہے کہ یہ کفار کے عقائد کی تردید کے لیے آیا ہے، نہیں جو بات تم کر رہے ہو بات ویسی نہیں، یعنی ان کی بات کو جھٹلانے کے لیے۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لا نہیں، یہ لا ہے، لام تاکید یا لام قسم جس کو کہتے ہیں، جو قسم کے لیے آتا ہے، یعنی یہ لا اقسم نہیں بلکہ اصل میں لا اقسم، میں ضرور قسم کھاتا ہوں۔ اور کس چیز کی قسم کھاتا ہوں؟ بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ یوم دن کو کہتے ہیں، قیامت جو قائم ہونے والی، تو قیامت کے دن کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قیامت کے دن ہی کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، مثلاً شمس، قمر، عصر، فجر، لیل، دحا وغیرہ، تو ان چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے اور ان کی اہمیت واضح کرنے کے لیے۔ تو یہاں قیامت کے دن ہی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قیامت کی قسم کھائی گئی۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ محذوف ہے۔ محذوف کیا ہوتا ہے؟ حذف کر دیا گیا، یعنی لکھا نہیں گیا، انڈرسٹوڈ ہے۔ لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت آئے گی۔ لتحاسبن تمہارا ضرور حساب لیا جائے گا۔ ولا اور نہیں اقسم میں قسم کھاتا بالنفس، نفس کی، نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس انسانی کو۔ اللوامہ، لوامہ کا لفظ لوم سے نکلا ہے، لام باؤ میم، کسی کو برے فعل کے ارتکاب پر برا بھلا کہنا، اگر کوئی غلط کام کر لے تو اس پر اس کی سرزنش کرنا، اس پر تنبیہ کرنا۔ اور اسی سے لائم بھی آتا ہے قرآن میں، لا یخافون لومۃ لائم، ٹھیک ہے، ملامت کرنے والا۔
اور اس میں مزید شدت کے لیے لوامہ آتا ہے، جیسے علامہ. علامہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو. کون ہے علامہ؟ علامہ اقبال. ان کا نام نہیں ہے علامہ، بلکہ ان کے ساتھ لقب لگایا گیا ہے. تو اسی طرح لوامہ یعنی مبالغے کے لیے ہے کہ بہت زیادہ ملامت کرنے والا. اب یہ کون ہے ملامت کرنے والا؟ نفس. شابش. تو کون سا نفس؟ انسان کا نفس، نفس انسانی. یہ کب ملامت کرے گا؟ قیامت کے دن خود کو ملامت کرے گا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ہر انسان ملامت کرے گا، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ کافر ملامت کرے گا اپنے آپ کو. لیکن حقیقت یہ کہ ہر شخص کے اندر حسرتیں اور ملامتیں ہوں گی. مومن کا نفس صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے اپنی کوتاہیوں اور اپنی غفلتوں پر. آپ کو تو نہیں کبھی اپنے آپ کو ملامت کرنی پڑی؟ بہت زیادہ. یعنی جس وقت ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہوتی، چلے گناہ نہ بھی سی، اگر آپ اس کو گناہ نہ بھی کہیں یا جان بوجھ کے نہ بھی کرنا ہو، بعض اوقات آپ پیسے وکٹم ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے کی میز پہ بیٹھے ہیں. اب اگر کوئی شروع ہو گیا کسی کے بارے میں بات کرنا تو آپ تو پھنس گئے وہیں. آپ تو سننا نہیں چاہ رہے، لیکن دوسرا شخص برابر سنائے چلے جا رہا ہے. اب کیا کریں؟ اب آپ اس وقت تو کوئی سبق نتیجہ اس سے اخذ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر اپنے آپ کو بھی کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ کیا میں ایسا تو نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد جب وہ رات کو آنکھ کھلتی ہے تو نفس شدید ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی، ان باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں تھی، یا سنی لی تو کم از کم ہاں میں ہاں نہیں ملانی تھی، یا کم از کم اپنی بات نہیں کرنی تھی. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی کسی کی بات کرتا ہے تو ہم فوراً اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ گویا ہم تو پاک ہیں، اگر کوئی اور گناہ گار ہے تو ہم تو بہت پاک باز ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. غلطی تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، کم یا زیادہ. لیکن وہ شخص جس کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے وہ تو وہاں موجود نہیں ہوتا کہ اپنا دفاع کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسا نفس رکھ دیا ہے جس کا قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی ذکر آتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو انسان کے اندر فجور اور تقوی دونوں الہام کر دیے گئے، اس کو بتا دیا گیا کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. اسی بنا پر انسان کا نفس نفس لوامہ ملامت کرتا ہے. نفس تین طرح کے ہوتے ہیں نا، کون کون سا؟ امارہ، لوامہ، مطمئنہ. امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد لوامہ برائی کرنے پہ ملامت کرتا ہے. اور جب انسان پھر توبہ استغفار کثرت سے کرتا ہے تو اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. ایحسب، کیا یحسب سمجھتا ہے. اب یہ الف استفہام کا، استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوالیہ. شابش، ماشاءاللہ، بہت اچھے جواب آ رہے ہیں. ایک استفہام ہوتا ہے کسی سے سوال کرتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنے کے لیے. توبیخی اس کو کہتے ہیں، استفہامی توبیخی. توبیخ کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ. ڈانٹ ڈپٹ کے لیے سوال کیا جاتا ہے، مثلاً کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا، کہا نہیں تھا؟ تو یہ سوال نہیں ہے، یہ ڈانٹ ہے. تو ایحسب الانسان، یہ ایک طرح کی ڈانٹ ہے. کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے؟ حسب یحسب الانسان، انسان سے مراد جن سے انسان بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی انسان، اور اس سے مراد خاص انسان بھی ہے. خاص انسان کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عدی بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قیامت کے بارے میں پوچھنے لگا. آپ نے بتایا کہ وہ ضرور ہوگی اور دلائل بھی دیے. تو کہنے لگا آپ کی تصدیق نہ کروں گا، خواہ میں قیامت کو برپا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، اس پر ایمان نہیں لاؤں گا. ایحسب الانسان، اللن کہ ہرگز نہیں، یہ ان لن تھا، یہ کہ ہرگز نہیں. لا کے مقابلے میں لن زیادہ شدت والا ہوتا ہے. نہ جمع یجمع، اس سے جمع کریں گے. عظامہ، عزم کی جمع. عزم کس کو کہتے ہیں؟ ہڈی کو. اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہ کر سکیں گے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ بلا، کیوں نہیں. بلا قادرین،
قادر کی جمع قادرین، قدرت سے، یعنی ہم قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ اس بات پر، ان یہ کہ، نسویہ، سوا یسوی، تسویہ کا مطلب ہوتا ہے برابر کر دینا، کہ برابر کر دے، مراد ہے جوڑ دے. بنانا، انگلیوں کے پور اس کے، بنان اس کی انگلیوں کے پور، سرے، سرے یہ اینڈ پارٹ جو ہوتا ہے، یہ بنانتن کی جمع بنان ہے. اور بنانا ہو جو ہے نا، ہو ضمیر ہے، اس کے فنگر پرنٹس، چھوٹی ہڈیاں. اب نسویہ کے بھی دو معنی کیے گئے. ایک نسویہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو آگے سے بالکل ایک کر دیں گے. یہ انگلیاں جو الگ الگ ہیں نا، تو ساری ایک ہو جائیں گی. یعنی آج تم ان انگلیوں سے، ان کے الگ الگ ہونے سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ہم ان کو جوڑ بھی سکتے ہیں، جیسے اونٹ وغیرہ کے پاؤں نہیں ہوتے، یا کھر ہوتے ہیں آگے کے. تسویہ کا مطلب برابر کرنا بھی ہوتا ہے، ایک جیسا کر دینا، یعنی سارے پور برابر کر دیں گے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، بڑی ہڈیاں تو کیا، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی اپنی جگہ پر فکس کر دیں گی، اور بالکل اسی طرح ہو بہو دوبارہ تمہارے ہاتھ بن جائیں گے. بلکہ یرید، چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، الانسان، انسان، لیفجر، فجور سے ہے، یعنی گناہ کرے. فجور جو ہے اس سے مراد جھوٹ بھی ہے. ان الکذب یہدی للفجور، اصل میں یہ لفظ فجر سے ہے، فجر یفجر، کسی چیز کو وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، شک کرنا. اور فجور کہتے ہیں گناہ میں منہمک ہونا. فاجر ایسے انسان کو کہتے ہیں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے. فاجر و فاسق نہیں کہتے. یا بدماش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو علل اعلان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے غلط کام کرے. اما اپنے آگے، آگے سے مراد کیا ہے، یعنی ایک فیوچر میں، آئندہ بھی. یعنی بد کردار، بدکار انسان جو چاہتا ہے کہ اس کو جتنی بھی زندگی ملی ہے اس میں اپنی مرضیاں کرتا رہے، غلط کام کرتا رہے. اور جب اس کو قیامت سے ڈرایا جاتا ہے، یسألو تو پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، سأل یسألو، ایان کب ہوگا، متا، یوم دن، القیامہ قیامت کا، قیامت آئے گی کب. یعنی اس کی تیاری کے بجائے یہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی کب. فَإِذَا، اب اس کو جواب دیا جا رہا ہے، پھر جب، برق البصر، چندھیا جائیں گی نگاہیں، خیرہ ہو جائیں گی خوف اور حیرت سے. برق ویسے تو بجلی کو کہتے ہیں نا، تو یہ کب ہوگا، موت کے وقت، جب آخرت نظر آ جائے گی، پردہ اٹھ جائے گی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے. تو برق مطلب چمک اٹھیں گی، یعنی ان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے. البصر نگاہیں یا آنکھیں. فَإِذَا جو ہے نا، یہ زمانے کی طرف اشارہ ہے اس میں، یعنی جب، یعنی وہ وقت. اور وہ وقت یا تو موت کا وقت ہوگا یا حشر کا دن. یعنی اس دن انسان حیران پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا. وَخَسَفَ، اور گہنا جائے گا، بے نور ہو جائے گا. خسف کا لفظی معنی ہوتا ہے دھنسنا، خسوف، مراد ہے روشنی چلی جانا، بے نور ہو جائے گا. القمر، چاند. وجمع، اور جمع کر دیا جائے گا، الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، دونوں کو جمع کر کے کیا کیا جائے گا، اکٹھے کر کے آگ میں پھینکا جائے گا، ان لوگوں کو بتانے کے لیے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں. یقول، کہے گا، الانسان، انسان، یومئذ، اس دن، اینا، کہاں ہے، المفر، بھاگنے کی جگہ. مصدر میمی، فرار سے، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. مفرور ملزم ہوتا ہے نا، بھاگا ہوا، مفعول کے وزن پر. تو مفر، بھاگ کر کہاں چھپے. کلا، ہرگز نہیں. کل میں ردع، لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی غار، کھوہ، قلعہ، کچھ بھی نہیں. الی ربک، تیرے رب کی طرف. یومئذ، اس دن. المستقر، مستقر قرار سے، ٹھہرنے کی جگہ، ظرف مکان ہے. یونبأ، کس سے ہے یہ، نبأ سے. نبأ کس کو کہتے ہیں، خبر. یونبأ، خبر دے دیا جائے گا، الانسان، انسان، یومئذ، اس دن، بما، اس کی جو، قدمہ، اس نے آگے بھیجا، وأخر، اور پیچھے چھوڑا. یعنی جو برا یا نیک کام اپنے جانے سے پہلے آگے بھیج دیا،
یا جو برا یا نیک طریقہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا جس پہ لوگ عمل کرتے رہے. تو ایک معنی یہ ہے کہ جو اس نے اپنی موت سے پہلے کیا اور جو موت کے بعد آثار چھوڑ آیا. اخرا پیچھے چھوڑا، قدمہ کیا ہے آگے بھیجا. کہاں بھیجا؟ اپنی زندگی میں. فرشتے لے گئے اس کا ہر روز عمل. معلوم ہے نا آپ کو کہ ہر روز عصر کے وقت اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ اعمال نامے لے جاتے ہیں اوپر. دوسرا یہ کہ قدمہ جو پہلے کیا، یعنی زندگی کا پہلا عمل جب کرامن کاتبین بیٹھے تھے لکھنے کے لیے، وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا. وہ آخر، اور جو آخری کام کیا جس کی تو ہم اکثر کہانیاں سنتے ہیں کہ مرنے والے نے آخری کام کیا کیا، آخری بات کون سی کی. کبھی سنی یہ بات؟ کلمہ پڑھا کہ نہیں، کیا کھایا، کہاں گئے، تم سے بات کی کہ نہیں، دیکھا کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. جو ہی آنکھیں کھلتی ہیں موت کے وقت ساری فلم چل پڑتی ہے، بچپن سے لے کے موت تک سب کچھ انسان کو دکھایا جاتا ہے. یہ کر کے اب جا رہے ہو، یہ احساس تمہارے. پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا تیسرا، جو شر آگے بھیجا اور خیر پیچھے چھوڑ دی، یعنی شر کو پرائرٹی رکھا اور خیر کو پیچھے کر دیا. چوتھا معنی یہ کیا گیا قدم الفرض، یعنی جس فرض کو اس نے آگے رکھا، پرائرٹی پر رکھا. فرض کو کیسے پرائرٹی پر رکھتے ہیں؟ اذان ہوئی سب سے پہلے فرض ادا کیا. اسی طرح حج فرض ہو گیا تو فرض ادا کیا، یعنی باقی کام پیچھے، مکان بعد میں بنے گا پہلے حج کر لیں. اور کون سے فرائض کو ہم آگے رکھتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں؟ بچوں کی شادی کا فریضہ اور اس طرح کی ذمہ داریاں، یعنی اپنے فرائض کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، ان کو ادا کیا کہ نہیں کیا. بندوں کے متعلق جو ہمارے حقوق ہیں یا اللہ کے متعلق، ان کو ہم نے اپنے اوپر فرض کے درجے میں لیا یا نہیں، یا ان کو پیچھے چھوڑ دیا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں ہو جائے گا. دنیا کی تعلیم پہلے اور دین کی تعلیم بعد. اب اگر ہمارا کوئی ذہین بچہ، قابل بچہ اپنے والدین سے یہ کہے کہ مجھے حفظ کرنا ہے یا مجھے دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو دینی والدین بھی کیا کہیں گے؟ پہلے ڈگری کر لو پھر بعد میں باتیں کرنا، اور یہ تم اسکیپ کر رہے ہو. پھر اسی طرح معصیت، گناہ، یعنی گناہ کو آگے رکھا یا گناہ کو پیچھے کیا. تقدیم پرائرٹی کے معنی میں بھی آتا ہے نا. پھر اسی طرح مال، یعنی کتنا مال آگے بھیج دیا اپنی آخرت کے لیے، کتنا صدقہ کیا اور کتنا پھر مال وارثوں کے لیے چھوڑا، اخرا. تو یہ غور و فکر اس سے آئے گا انشاءاللہ آپ کو. یعنی مختلف چیزوں میں آپ جب دیکھتے جائیں گے کہ میں کس چیز کو آگے رکھتا ہوں، علم کو آگے رکھتا ہوں یا مال کو آگے رکھتا ہوں، نیکی کے کاموں کو پہلے کرتا ہوں یا پھر اپنی نفس کی خواہشات پہلے پوری کرتا ہوں، پہلے اپنا حق دیکھتا ہوں یا پہلے دوسروں کو ترجیح دیتا ہوں. بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ، اپنے نفس پر، بصیرتن، خوب دیکھنے والے. خوب کا مطلب کہاں سے آ گیا؟ یہ جو تا آئی ہے نا، یعنی انسان اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے. اس کے گواہ کون ہوں گے؟ اس کے ہاتھ پاؤں ہی. ولو القا، اور اگرچہ وہ ڈالے، پیش کرے، معاذیرہ، معذار کی جمع، اور یہ معذرت سے ہے، عذر سے، یعنی ایسی بات جس سے قصور پر گرفت ہو، ہیلے بہانے جسے کہتے ہیں نا، معاذیرہ، ہو اپنی معذرتیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک، نہ تم حرکت دو، حرک یحرک تحریک، بہ ساتھ اس کے کس کے؟ وحی کے. لسانک، اپنی زبان کو. خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. بوقت نزول وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوتا تھا کہ نازل شدہ آیات کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے، اس لیے وہ نازل ہونے کے دوران ہی جبریل علیہ السلام کے ساتھ چپکے آپ لوگوں کو حرکت دینا شروع کر دیتے تھے تاکہ آپ ساتھ ہی یاد کر لیں. تو اس کی ممانعت کر دی گئی کہ یاد کرنے کے لیے خاموشی سے سننا ضروری ہے. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. اصل بات یہ کہ بیک وقت 3 کام مشکل ہوتے ہیں: سننا، پڑھنا اور سمجھنا. سننا اور پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے ساتھ، یعنی نہ سننے پہ توجہ نہ پڑھنے پہ. اور پڑھنا اور سمجھنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. یعنی جب آپ روزانہ صبح تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ سمجھ کم رہے ہوتے ہیں،
مشکل ہو جاتی ہے نا. تو ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، ایک ایک چیز، ون بائی ون. انا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کو جمع کرنا، یعنی آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا، وقرآن اور اس کا پڑھنا یعنی زبان پر، جمع سینے میں، پڑھنا زبان پر یعنی قرات اور تلاوت. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پھر جب پڑھے ہم اس کو، فَاتَّبِعْ کا کیا مطلب ہے؟ پیروی کیجیے. اتباع یتبع اتباع فالو کرنا. قرآن اس کے پڑھنے کو یعنی کان لگا کے سنیے، اور پھر جب ہم پڑھ چکے بیان کر چکے تو پھر اس کو پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. فَاتَّبِعْ کا لفظ جو ہے نا اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، پڑھنے میں پیروی کرنا اور پھر اس کے بعد عمل بھی کرنا. یعنی کان لگا کر سنیے جبریل علیہ السلام کی زبانی جو کچھ دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دہرائیے. ثم پھر اس کے بعد، انا بے شک، علینا ہمارے ذمہ ہے، بیانا اس کو بیان کرنا. کس کے ذمہ ہے بیان؟ اس کا. اور بیان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطالب کھول کر بیان کرنا. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا مفہوم سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام ہی کی طرح پڑھیں گے. اس کا بیان یعنی اس کی اظہار اور اس کی ادائیگی بھی کروانا ہمارے ذمہ ہے، ویسے ہی پڑھیں گے جیسے جبریل پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ. پھر اس کا بیان یعنی اس کے احکام حلال حرام کو بھی ہم ہی بیان کریں گے، اس کی وضاحت اور تشریح بھی ہم ہی کریں گے، مفہوم اور مراد بھی. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ قیامت کے دن اسی کے مطابق جزا سزا ہوگی، بیان ہو جائے گا، یعنی پتہ چل جائے گا جو ہم نے بتایا اسی کے مطابق پھر نتیجہ نکلے گا. کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون تم محبت رکھتے ہو، حب سے، العاجلہ جلد ملنے والی چیز سے، عجلت دنیا مراد ہے، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، وذر یذر الآخرہ آخرت کو، یعنی دنیا کو پرائرٹی دیتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، آخرت کو بلا دیتے ہو، اس کو پیچھے ڈال دیتے ہو. وجوہ کچھ چہرے، وجہ کی جمع فیس، یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، شگفتہ ملائم خوبصورت. نظرت کہتے ہیں رنگ کی خوبصورتی اور جمال، چہرے کی تر و تازگی. دعد سے نظرت، بشاشت، جیسے آتا ہے نا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ کس سے ہے؟ نظر سے، نظر دیکھنا. ناظرتن خوب خوب دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ووجوہ ہوئی اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، باسرہ بسورے ہوئے ہوں گے، منہ پریشان ہوں گے، بے رونق ہوں گے، اداس ہوں گے. بسرہ کا مطلب ہوتا ہے وقت سے پہلے کسی چیز کی جلدی کرنا، وقت سے پہلے اداس ہونا، تیور بگڑ جانا، تر شروع ہونا، منہ بگاڑنا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، اداس ہوں گے. ناظرہ کی اپوزٹ، تظن وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان کے یفعل کیا جائے گا، بہا ساتھ ان کے، فاقرہ کمر توڑنے والا. فاقرہ کا لفظ جو ہے نا فاقارہ سے ہے، فقر. فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے منکے کو، اور فاقرہ کہتے ہیں ایسی مصیبت جو کمر کی ہڈی توڑ دے. عربوں کے ہاں جسم کے جس حصے کو توڑا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی فعل بنا لیتے. مثلاً اگر کوئی کسی کے پیٹ میں مارتا تو کہتے بطنتہ، بطنتہ، بطن پیٹ کو کہتے تو بطنتہ. سر کو مارتے تو کہتے رأستہ، رأس سر کو کہتے ہیں رأستہ، یعنی میں نے اس کے سر کو پاڑ دیا. کمر توڑتے تو کہتے فقرتہ. سمجھ گئے؟ تو کمر توڑ برتاؤ، فاقرہ یعنی ایسی مصیبت جو اس کو اٹھنے نہ دے. کمر ٹوٹ جائے تو بندہ اٹھ نہیں سکتا نا. کلا ہرگز نہیں، اذا جب، بلغت پہنچ جائے گا، التراقیہ ہنسلی کی ہڈی کو، ترقوہ کی جمع، سینے کا اوپر والا حصہ جو سینے اور کندھے کے درمیان ہوتا ہے نا،
مراد ہے سانس. جب سانس پہنچ جائے گا، موت کے وقت جب جان نکلتی ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پاؤں سے پنڈلیاں، گھٹنے، تھائز، اور پھر پیٹ، اور ادھر سے ہاتھ، اور پھر نکلتے آخر میں جب جان حلق تک آ جاتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سانس بند ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سانس رکے تو کیا حال ہوتا ہے. تو ہرگز نہیں، جب سانس ہنسلی کی ہڈی کو پہنچ جائے گا، سینے میں اٹک جائے گا، یعنی سینے کے اوپر والے حصے میں، وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا، من، کون ہے، راقن، راقی کون ہوتا ہے؟ رقیہ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا. کون ہے جو رقیہ کرے؟ اب ڈاکٹرز کی مشینیں جواب دے رہی ہیں. یہ سنا ہے کبھی؟ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے. اب انسان کہتا ہے کہ اب ڈاکٹر تو کچھ نہیں کر پا رہے، تو چلو کسی راقی کے پاس، کسی دم کرنے والے کو بلاتے ہیں، وہ آ کے دم کرے تو شاید اس کی جان لوٹ آئے، شاید یہ مرنے سے بچ جائے. تو رقیہ کا مطلب ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنا. اسی سے رقیہ لفظ نکلا ہے. کچھ لوگ رقیہ بول رہے ہوتے ہیں اس کو، رقیہ. اور رقیہ کا ایک معنی اوپر چڑھنا بھی ہوتا ہے، ترقی بھی اسی سے ہے، اقرأ ورتقی. تو راقی سے مراد یہاں اس جان کو اوپر لے کے کون چڑھے گا؟ ملائکہ عذاب ہوں گے یا ملائکہ رحمت ہوں گے؟ یعنی جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو یا تو جھاڑ پھونک والے کو بلاتے ہیں، تو یا یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس کون سے فرشتے آئے ہیں، کس نے جان نکالی ہے، کون سے فرشتے اس کو نظر آ رہے ہیں. یا اگر منہ سے انسان نہیں بھی بولتا تو سوچ رہا ہوتا ہے اس طرح. وظن، اور وہ یقین کر لے گا. یقین کیوں میں نے مانا کیا؟ ظنہ کے بعد انا ہو نا، تو یقین کا مانا ہوتا ہے، ورنہ ظن کا مانا ہوتا ہے. وہ یقین کر لے گا انہ الفراق، کہ اب تو فراق کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے. دنیا سے جدائی، دوستوں سے جدائی، مال و دولت سے جدائی، کام سے جدائی، بس اب تو ہمیشہ کے لیے جدائی. یہ ہے اصل فراق. کچھ جدائیاں تو عارضی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہمیشہ کے لیے جدائی. اگر مرنے والا نیک ہے تو مرنے کے بعد اپنے نیک رشتہ داروں سے ملے گا، لیکن اگر مرنے والا بد ہے تو پھر وہ الگ ہو گیا، سجین میں چلا گیا، اور اس کی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. بس ختم، سارا رشتے ختم، کیونکہ اس دن تو ویسے ہی رشتے ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. آج جو ہمارے بچے ہیں وہ صرف اسی وقت ہمارے ہیں اگر وہ ہمارے دین پر ہیں. اگر وہ دین پر نہیں ہے تو بس یہ دنیا کے چند دن کا کھیل ہے، صرف چند دن کا ساتھ ہے. مرنے کے بعد راستے الگ، ہمیشہ کے لیے الگ، وہ کہاں. تو جن سے بھی محبت ہے نا ہمیں، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بچوں سے، ان سب کی آخرت کی فکر کیا کرے، صرف اپنی نہیں. کہ ہم خود اٹھ کے کلاس میں آ جائیں اور ان کو بلائیں بھی نہ، ان کو کہیں بھی نہ، انہیں سکھائیں بھی نہ، ان کے لیے کوئی انتظام بھی نہ کریں، ان کے لیے دعا بھی نہ کریں، اور ویسے کہ ہمیں بڑی محبت ہے. کس چیز کی محبت ہے؟ صرف اسی چیز کی محبت ہے کہ آپ ان کو کھانا پینا اچھا دے دیں، زیور کپڑا لے کے دے دیں، اور بس. وظن انہ الفراق، تو مرنے والے کو بھی اپنے اعمال دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے کہ بس اب تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے گی. لف ہوتا ہے نا لپٹنا، لف نشر، لام فافا، جنات الفافا، وہ بھی اسی سے ہے، لف سے. التفت ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینا. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی. ایک معنی یہ کیا گیا کہ جب جان نکل جاتی ہے تو اس کے بعد پہلا کام لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیر باندھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اگر ٹانگیں الگ الگ ہیں تو وہ جسم اکڑ جاتا ہے، تو نہلانا، کفن دینا، قبر میں اتارنا سبھی مشکل ہو جاتا ہے پھر. تو والتفت الساق بالساق، پاؤں اکٹھے کر دیے گئے، جڑ گئی پنڈلی پنڈلی سے. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ زندگی اور موت آپس میں مل گئی. ایک طرف زندگی تھی، ایک طرف موت. زندگی موت سے مل گئی، یعنی زندگی نے موت کو جا دیکھا. اسی طرح معاملے کی سخت تکلیف اور شدت کے لیے بھی یہ ساق کا لفظ آتا ہے. یعنی انسان میں اب پاؤں ہلانے کی بھی طاقت نہ ہوگی کہ اٹھ کے بھاگ سکے. پاؤں سے جڑ کے اٹھ ہی نہیں سکتا اب.
دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، انسان کو پہلی فرصت ملتی ہے تو مصیبت سے بھاگتا ہے، وہاں تو ایک منٹ کھڑا نہ ہونا چاہے جہاں اس کے لیے کوئی مصیبت پریشانی ہو، لیکن اب نہیں اٹھ سکتا۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن روانگی ہے، مساق سوق سے، سین واو قاف، سیاقہ ڈرائیونگ کو کہتے ہیں، وسیق الذین چلائے جائیں گے، تو مساق یعنی روانگی یا منتہا، یعنی اب تم اللہ ہی کے پاس جا کے ٹھہرو گے۔ فلا صدقہ، تو اس نے تصدیق نہ کی، اور ایک معنی صدقہ نہ کیا۔ اب ایک خاص معنی اور ایک عام معنی ہے۔ خاص معنی کیا ہے کہ جس عدی بن ربیعہ نے کہا تھا کہ میں نہیں مانوں گا چاہے میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں، تو اس نے تو تصدیق ہی نہیں کی۔ لیکن اگر عام معنی لیا جائے تو اس میں کافر مومن سب شامل ہیں۔ کافر تو خیر تصدیق کرتے ہی نہیں، لیکن مومن صدقہ نہیں کیا، آخرت کو سچا نہیں سمجھا تو صدقہ نہیں کیا، ولا صلی اور نماز نہیں پڑھی، نہ صدقہ نہ نماز۔ ولیکن لیکن کذبہ جھٹلایا قرآن کو، آخرت کو، حق کو، وتولا اور منہ موڑ گیا۔ اگر کافر ہو تو ایمان سے منہ موڑ گیا، اگر مسلمان ہے تو اطاعت سے منہ موڑ گیا، کچھ کیا نہیں، صرف زبانی کلامی باتیں۔ ثم ذہب، پھر چلا گیا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، یتمتع، اکڑتے ہوئے، میم طا واو اس کا روٹ ہے، چلنے میں گھمنڈ سے بازو پھیلانا، اکڑ کے چلنا، بے نیازی کا اظہار کرنا، بازو پھیلا کے گھمنڈ سے تیز تیز چلنا، گردن اکڑا کے پشت دراز کر کے چلنا، اکڑتے ہوئے چلا۔ اور اسی طرح مطیہ جو ہوتا ہے نا، وہ اونٹ کی سواری کو بھی کہتے ہیں مطایا۔ اولا لک فاولا، افسوس تیرے لیے، پھر افسوس، اولا لا، لک لام صلہ ہے اس کا، لکا میں جو لام ہے نا یہ اولا کے ساتھ جا رہا ہے، تو جب لام صلہ ہو تو معنی ڈانٹ اور دھمکی بھی ہوتا ہے۔ ہلاکت تیرے لیے، پھر ہلاکت، ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت، 4 دفعہ ہلاکتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، ان کے یترکا، چھوڑ دیا جائے گا، سدا محمل، بیکار، بے قید، شتر بے مہار کی طرح۔ سادی وہ اونٹنی ہوتی ہے جو اپنی چال میں کھلے کھلے قدم رکھے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ بس اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، الم یکو، کیا نہیں تھا، نطفتن، ایک نطفہ، ایک بوند، من منی، منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے یعنی رحم میں، ثم کان، پھر تھا، یعنی یہ منی کا جو قطرہ تھا، علقتن، علقہ بن گیا، منجمد خون، خون کا لوتھڑا، فخلقا، پھر اس نے تخلیق کیا، کس نے؟ اللہ نے، فسوا، پھر پورا پورا بنایا، درست ہموار، یعنی ہمارا جسم اوپر سے بالکل ایسے پلین ہے، فجعل، پھر بنایا، منہ، اس سے، الزوجین، جوڑا، زوج کا تسنیہ زوجین، الذکر والانثی، مرد اور عورت کی شکل میں، الیسا، کیا نہیں، ذالک، وہ، بقادر، قادر، الا، اس پر، ان کے، یحیی، وہ زندہ کر دے، الموتا، میت کی جمع، مردوں کو، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی جس رب نے نطفے سے علقہ بنا کر پورا انسان کھڑا کر دیا اور اس کی تقسیم بھی کر دی مرد اور عورت کی شکل میں، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے؟ کیونکہ شروع میں اس نے کیا کیا تھا، انکار کیا تھا، تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا انکار جو ہے وہ بیس لیس ہے، دلیل کے بغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام علیکم سادہ. میری تھوڑی سی وہ ہے کہ ہماری ایک کولیگ تھی، ہم جب تعلیم القرآن کا کورس کر رہے تھے تو شی واز ویری ینگ، اور ان کے اچھی جو بات تھی وہ سپارہ اگلا شروع ہونے سے پہلے سب کو نا روٹ ورڈز اور واحد جمع سب پہلے بھیج دیتی تھی پوری لسٹ بنا کے. دیٹ واز اے گڈ ڈیڈ اباؤٹ ہر. تو شی واز ویری ینگ ان میرڈ. تو وہ سڈنلی عمرہ کر کے بات کرتے کرتے فون پہ ان کو کچھ ہارٹ کا پرابلم ہوا اینڈ دین شی وینٹ ٹو وینٹیلیٹر اینڈ دین لیٹر آن شی ڈائڈ. تو آل ہر ٹائم آئی واز ود ہر بیکاز آئی واز ورکنگ ایٹ دیٹ ٹائم ان دا سیم ڈپارٹمنٹ آئی سی یو میں وہ تھیں. تو پورا ویک میں ان کے ساتھ ہی تھی، مطلب ڈیلی جانا دیکھنا. تو جو سانس بس آ رہی اور وہ وینٹیلیٹر پہ چلی. اور انہیں دنوں ہم میمورائزیشن والے اس میں تھے تو ہم لوگ اس وقت اس وقت میمورائز کر رہے تھے. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تو آئی واز دیر اسی ٹائم پہ ان کے ساتھ تھی. تو اس وقت جب میرے سارے یہ ورڈنگز میرے دماغ میں آ رہی تھی اور میں نے نرسوں کو کہا کہ میں نے کہا پھر جم آئی ول ٹیک کیئر آف، مطلب تو میں نے سارا کچھ ان کو سنبھالا. اور جب ان کے جیسے پاؤں باندھ رہے تھے اور سارا کچھ، تو مجھے یہ ساری آیات میرے آ رہی تھی اور وہ سارے کام جو وہ کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. السلام علیکم استاذہ. جیسے اس میں یہ ہے آیت نمبر 7 میں آنکھیں چودی آ جائیں گی، آنکھیں بے نور ہو جائیں گی. ابھی کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں کی فوراً کے مرتے وقت کی وہ بھیجی تھی، ایک دم کھڑے کھڑے مر گئے بات کرتے کرتے ان کا انتقال. تو آنکھیں سب کی ایسی دکھائی گئی تھیں، جتنے بھی دکھائی گئی تھیں انہوں نے کلپ، اس میں آنکھیں سب کی ایک دم اوپر کو جا رہی ہیں جیسے نا، کیونکہ جب روح نکلتی ہے، حدیث میں آتا ہے روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی نگاہیں دیکھتی ہے کہ وہ جدائی ہو رہی، جا رہی ہے، الگ ہو گئی ہے.
السلام علیکم سازا. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگ مسلسل ہر نعمت کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں، لیکن یہاں پہ سیکنڈ آیت میں لوامہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت انسان کو نہ ملے تو پھر انسان کوئی چیز میں بھی کچھ نہیں کر پائے. مطلب اس چیزوں کو ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، لیکن واقعی لوامہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کو آگے بڑھنے میں اور اس کی گناہوں کو چھوڑنے میں اور اس کی نیکی کی طرف جانے میں. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم استاذہ. جب یہ 27 والی آیت ہے وقیل من راق، تو مجھ کو ہے نا وہ رقیہ کی بات کر رہی تھی. تو جو میری بھتیجے کی بیٹی کا انتقال ہو جو 15 سال کی تھی، لاسٹ ایئر میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا. پھر ان لوگوں نے کسی مولانا سے وہ کیا، انہوں نے اتنا پیسہ ان سے بٹورا ہے، کوئی 5 لاکھ لیے، کوئی پتہ نہیں کچھ کیا حل کیا. لیکن ظاہر ہے زندگی تو ختم ہی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اتنا غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا اور باقاعدہ اس کو مطلب لوٹا بالکل. تو یہ لوگ ایسے کیسے کرتے ہیں کہ جب مرنا اتنی حالت تک بچی پہنچی اور لیکن وہ اپنے پیسے بٹور رہے ہیں. یہ بے رحمی. یہ بھی ایک پیشہ بن گیا نا راقی کا. السلام علیکم اساتذہ. میں 31 آیت کو دیکھ رہی تھی، فلا صدق ولا صلی، کہ اس نے نہ تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی. تو میں سوچی تھی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، بعض اوقات بچے سستی کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی فجر کی نماز کے اندر، یا پھر اسکول کے بعد آتے ہیں تو اب عصر اور ظہر کا اتنا تنگ ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر. تو میں سوچی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کام ان پہ کیا آخرت کا یاد دہانی ان کو بار بار حساب کی کروائیں. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے بیسکلی ان کے اندر عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نمازوں میں کوتاہی اور کمی آتی ہے، یا پھر ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں آتا، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے اندر کم کر دیتا ہے شیطان. اصل میں یہاں بیچ میں جو آیا نا کہ بل تحبون العاجلہ، تو اس مرض میں صرف بچے نہیں، ہم خود بڑے مبتلا ہیں کہ ہمیں عاجلہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں چھائی بھی ہے، اور دنیا ہی کو بہتر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں. علوم بھی وہی پڑھتے ہیں جس سے دنیا بہتر ہو جائے اور ہمارا ایک لائف سٹائل ہے، یہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اور اچھا ہو جائے. تو اس دوڑ میں ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے اور اس گھر کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور یہی چیز بچے ہمارے عمل سے سیکھ رہے ہیں. تو جب تک ان کے اندر اور خود اپنے اندر آخرت کی فکر نہیں ڈالی جائے گی، جو ایک یقینی بات ہے، تو صرف زبان سے کہنے سے معاملات درست نہیں ہو سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اس مقام میں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ وہی ہے جس پہ قسم کھائی گئی کہ، اور وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی، کہ لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کے حضور انہیں کھڑا کیا جائے گا، پھر وہ اپنے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. قیامت کا دن جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے یہ یاد رکھیے. قیامت کا دن انسان کی موت کے دن شروع ہوتا ہے. اس کو قیامت فردی کہتے ہیں، انڈیویجولز کی قیامت، قیامہ فردیہ. سب لوگوں کی قیامت آئے گی اور وہ ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا، تو جتنے بھی ذی روح ہوں گے وہ سب مر جائیں گے. تو ایک ہے انڈیویجول قیامت، ایک ہے کلیکٹیو قیامت، اور تیسری وہ قیامت جس میں ریزریکشن ہوگی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا دن آ جائے گا، یوم القیامہ جس کو کہا گیا. تو یہاں کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ بیوم القیامہ. اور یوم القیامہ میں کیا کیا احوال ہوں گے، کیا کچھ پیش آئے گا، آپ میں سے کوئی بتائے گا ایک ایک کر کے؟ قیامت کے دن کی چونکہ قسم کھائی گئی، تو اس دن میں کیا کیا ہونا ہے؟ سورج سوا نیوے پر ہوگا. اور کیا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور فکر ہوگی، لوگوں سے بھاگیں گے، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں کو اپنی اپنی فکر ہوگی. بالکل. اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے. اور کیا ہوگا؟ سب کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ میزان قائم ہوگا، اعمال نامے تولے جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں جانے گا. حوض کوثر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اعمال نامے کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارے مرحلے جب طے ہو جائیں گے، پھر آگے پل صراط ہوگا. پل صراط جب پار ہو جائے گا تو پھر آگے چھوٹا پل ہوگا، قنطرہ ہوگا، پھر اس کے بعد جنت. اور پل صراط جہنم کے اوپر ہوگی، تو جن کو جنت میں نہیں جانا وہ وہیں نیچے گر جائیں گے.
موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم، اور اس سے مراد تمام نیک و بد سب کے سب لوگ ہیں. مومن کا نفس اس کو دنیا میں بھی ہر لمحہ ملامت کرتا رہتا ہے، اس کو اس کے گناہوں پر چوکنا کرتا رہتا ہے، اور اسی بنا پر ہم پھر توبہ استغفار کرتے ہیں. جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ قبول ہوتی ہے تو نفس راضیہ مرضیہ ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے وہ نفس مرضیہ ہوتا ہے، ایک اطمینان اور سکون آ جاتا ہے. اور پھر وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو یہ نفس مطمئنہ ہی راضیہ مرضیہ ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. تو مومن جو ہے اس کا نفس دنیا میں بھی لوامہ ہوتا ہے، اگرچہ کافر کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو دسا دبا دیتا ہے. لیکن موت کے وقت ہر انسان کا نفس نفس لوامہ بن جائے گا، نیک کا بھی بد کا بھی. نیک کا کیوں نفس لوامہ ہوگا؟ کاش میں اس سے زیادہ اچھے کام کرتا، میں نے اپنا وقت ضائع کیوں کیا، کیوں نہ میں نے اور زیادہ ذکر کیا، کیوں نہ اور زیادہ صدقہ خیرات کیا، کیوں نہ اور زیادہ صلہ رحمی کی، کیوں نہ اور تعلیم حاصل کر لی، کیوں نہ اور لوگوں کو سکھا دیا. زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف انسان جتنا بھی کر رہا ہے نا اس کو کم سمجھے، کیونکہ موت کے وقت بہرحال حسرتیں ہوں گی، ملامت ہوگی. یعنی مومن کا نفس دنیا میں ہی اس کو کوتاہی تقصیر پر ملامت کرتا ہے، اور موت کے وقت بھی اس کو کرے گا، اور کافر کا تو موت کے وقت شدید ملامت کرے گا. بعض دفعہ ہمیں ایک پچھتاوا سا ہوتا ہے کہ ہم نے شاید یہ غلط ڈیسیجن نہیں لیا ہے، تو یہ بھی اسی میں ہے. اور اس کا جو پچھتاوا ہوتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے اس پچھتاوے میں بھی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ توبہ استغفار زیادہ کرے. جی ہاں، دنیا میں بھی جب کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو انسان سوچتا ہے کاش میں اس سے بھی زیادہ محنت کرتا. جب بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ پیچھے پڑے رہتے ہیں، پڑھو وقت ضائع نہ کرو، لیکن بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو خود ہی ملامت کرتے ہیں، اور ریگریٹس ہوتی ہیں کہ کاش ہم ماں باپ کی بات سن لیتے. تو آخرت میں بھی ریگریٹس ہوں گی کہ کاش ہم پیغمبروں کی بات سن لیتے، قرآن کی بات مان لیتے، ہمارے پاس جو علم تھا اس پر ہم عمل کر لیتے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندگی عطا کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کریں. یعنی انگلیوں کے اطراف اور اس کی ہڈیاں یہ اگر بن گئی، یعنی یہ جسم کا ایک کنارہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کا حصہ تو خود ہی بن جائے گا. انگلیاں کہاں ہیں، پور کہاں ہیں، یا ہاتھوں میں ہے یا پاؤں میں. تو اگر یہ بن گئے تو یہ کہیں ہوا میں تو نہیں معلق ہوں گے، یہ کہاں لگے ہوئے ہوں گے؟ ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ، بازو سے بازو، جسم کے ساتھ پوری باڈی بن گئی. یعنی کہ ایک انداز ہے کہنے کا کہ ہم پور بنا دیں گے، یعنی گویا کے دوسرے لفظوں میں پورے کے پورے دوبارہ بنا اٹھائیں گے تمہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہوگا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی گناہ کرتا رہے، اسے کوئی نہ منع کرے، اسے کوئی قیامت کی بات نہ کرے، کیونکہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی ہمیں منع کرتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. خود تو اپنی زندگی میں بڑی عیش کر لیا، آج بچوں کو منع کرے تو کیا کہتے ہیں، جب آپ میری عمر کی تھی تو آپ یہ کرتی تھی، آپ کی تو میں نے تصویریں دیکھی ہیں، آپ نے تو کوئی حجاب نہیں کیا ہوا، آپ ہمیں ابھی اسی عمر میں ہی منع کرنا شروع کر دیں. کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے، موت کا ذکر، آخرت کا ذکر، قرآن کی بات، دین کی بات، نصیحت کی بات اسے کوئی نہ سنائے تاکہ وہ اور زیادہ بدعمالیاں کر لے. کتنے واضح الفاظ میں لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم اس لیے قرآن نہیں پڑھتے، پھر عمل کرنا پڑے گا. لیفجر امامہ، وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ جو فسق و فجور کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آؤ بتاتے ہیں کہ کب آئے گا قیامت کا دن. جی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس دن ہوگی قیامت. یقول الانسان یومئذ این المفر، یعنی جب قیامت برپا ہوگی
تو دہشت کی بنا پر نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، جھپکیں گی نہیں، اور دیدے پتھرا جائیں گے، اور اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب وہ جائے کہاں. چاند کی روشنی اور اس کی طاقت زائل ہو جائے گی، سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے. جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، ایک جاتا تو ایک آتا ہے، آپ روز دیکھتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، چاند گہنا جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، دونوں کو آگ میں پھینک دیا جائے گا تاکہ بندے دیکھ لیں کہ چاند اور سورج بھی اللہ کے مسخر کیے ہوئے ہیں، اور جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے لوگ تھے. یقول الانسان یومئذ، یعنی اس دن جب انسان ان زلزلوں کو دیکھے گا اور قیامت کے دن لوگوں کی بے بسی کو دیکھے گا تو پکارے گا این المفر، آج کہاں بھاگ کے جاؤں، کہاں چھپوں، کوئی خلاصی کی، کوئی نجات کی جگہ ہو. کلا لا وزر، اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، بس آج تو رب ہی کے پاس جگہ ہے، رب ہی کے پاس ٹھکانا ہے. سارے بندے رب ہی کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ان کے اعمال کی جزا سزا دی جائے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا، جو نیکیاں کر لی اور جو نہ کر سکا. آپ کی زندگی میں کچھ ڈریمز ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، کچھ ارادے ہیں، کچھ نیک کام کرنے کے. سوچئے کیا کیا ہے. مثلا میں یہ کر لوں، کاش میں یہ کر لوں. جس نے حج نہیں کیا ہوا وہ سوچتا ہے کاش میں حج کر لوں، جس نے کر لیا وہ سوچتا ہے اچھا دوبارہ کر لوں. اور کیا، قرآن حفظ کر لوں اور سمجھ کر پڑھ لوں، آگے بڑھاؤں. بہت پہلے سے ہی پڑھ لیتے اس کو، کسی کو مسلمان کر سکوں. لیکن آپ دیکھیے یہ ہماری اکثر تمنائیں ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس پلاننگ کوئی نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں کب شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے. کوئی پلان نہیں ہے، صرف آرزویں اور تمنائیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزویں اور تمنائیں حسرتیں بن جائیں. زندگی میں ہم جب دوسروں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کسی نے اچیو کر لیا کچھ، تو ہم سوچتے ہیں میں بھی یہ کروں گا، میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. پھر کبھی تو وہ ایک صرف وقتی طور پہ خیال ہوتا ہے اور اس کے بعد بس ختم ہو جاتا ہے. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہماری امی کی وفات ہوئی تو نیکسٹ ڈے میری کلاس تھی، کلاس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے آخرت کا ذکر اس لیے کیا کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور ان کو اپنی موت بھی یاد آتی ہے اور کچھ نیک اعمال کا بتایا جائے. تو میں نے وہی حدیث پڑھی کہ جب وہ قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو پھر اس کے دائیں طرف کیا ہوتا ہے، بائیں طرف کیا ہوتا ہے، سر کی طرف کیا ہوتا ہے، پاؤں کی طرف کیا ہوتا ہے. تو جب نمازوں کا ذکر ہوا تو میں نے بتایا میری امی فرائض کے علاوہ نوافل میں یہ اور یہ پڑھتی تھی. جب قرآن کا ذکر ہوا تو بتایا کہ وہ کس طرح سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھتی تھی. پھر اسی طرح جب صدقہ خیرات کا ہوا تو تھوڑا سا ذکر کیا، اور روزوں کا ذکر کیا تو یہ کہ ہر مہینے اور ہر ہفتے کے روزے. اب اس وقت کچھ لوگوں نے فوری طور پر یہ سارے کام شروع کر دیے کہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ود ٹائم کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے، پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جو مرتے دم تک ان چیزوں کی پابندی کریں، یعنی شروع بھی کر لیتے ہیں ہم بعض اوقات جوش میں آ کے فلانا کر رہا ہے، فلانے نے یہ کیا، کسی کی کہانی پڑھی، کسی کے بارے میں سنا، جوش آیا، جذبہ آیا، ہم بھی کریں گے. اور پھر چند دن کے بعد کیا ہوا، ٹھنڈے پڑ گئے، ختم ہو گئی بات، ختم کہانی. تو موت کے وقت پھر انسان کو ریگریٹس ہوگی کہ میں نے کس چیز کی قیمت پر یہ سب چھوڑا، یعنی کیا کرتا رہا، کتنی فضول اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور بحثوں میں اور جھگڑوں میں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑا رہا، اور جو کرنے کا کام تھا وہ کیا ہی نہیں، جبکہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا جو میں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے آپ کو ایک سرٹن لیول آف انٹیلیجنس دیا ہے، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، انالیٹیکل صلاحیت دی ہے، انالائز کرنے کی، چیزوں کو کریٹیکلی دیکھنے کی. تو ہم ان ساری فیکلٹیز کو، ان ساری صلاحیتوں کو کہاں یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف لوگوں کے نقص نکالنے کے لیے. کس کس چیز میں ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے ایپ دیکھیں، لوگوں کے ایپ دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، لوگوں سے شکوے شکایتیں. آخرت کی تکلیف اور پریشانی اور ہال کو جب کوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا دنیا کی پریشانیاں وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، جن کا ہم ہر وقت رونا لیے بیٹھے رہتے ہیں.
کچھ لوگ اپنی زندگی صرف اس چیز میں ضائع کر رہے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے مسائل میں الجھے ہوئے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. کس کے پاس مسئلے نہیں ہیں؟ ہر ایک مسائل کا شکار ہے، کسی کے پاس چھوٹا، کسی کے پاس بڑا. لیکن اگر آپ ہر وقت انہی مسائل کے گھن چکر میں پڑے رہے اور انہی کو سوچتے رہے اور انہی کا رونا روتے رہے، جو ملا اس کے ساتھ وہی کہانی کرنی شروع کر دی، حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ جو اس وقت کی ملامت ہے، یہ بہت شدید ملامت ہے. اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی سمجھ دے دے، اور جو کرنے کا کام ہے اس پہ فوکس ہو جائے کہ یہ کرنا ہے، اسے اتنے عرصے میں ختم کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے محنت بھی کریں، اس کے لیے وقت بھی نکالیں. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سب بتا دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنا آپ گواہ ہے، اپنے آپ کو خود ہی دیکھ رہا ہے. ولو القی معاذیرا، خواہ وہ معذرتیں ہی پیش کرے، کیونکہ ایسی معذرتیں قبول بھی نہ ہوں گی نا. اس کو اپنے عمل کا اقرار کرایا جائے گا اور وہ کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج تو خود ہی اپنا محاسب کافی ہے. تو بندہ چاہے عذر پیش کرے یا نہ کرے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہی بولنا شروع ہو جائیں گے. اس کے کان، آنکھیں، اس کے ہاتھ، پاؤں، جن کے ذریعے وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہی اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. سورۃ الروم میں آتا ہے اس روز ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، نہ معذرت فائدہ دے گی اور نہ ہی توبہ قبول کی جائے گی. توبہ کرنے کے لیے کہا بھی نہیں جائے گا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور تلاوت شروع کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید حرص کی بنا پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی تلاوت شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا. سورۃ طٰہٰ میں بھی جیسے فرمایا گیا، اور یہاں بھی لا تحرک به لسانک. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی دی کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ ضرور اس کو حفظ کر لیں گے، اس کو پڑھ سکیں گے، یہ آپ کے سینے میں جمع کر دیا جائے گا. یہ جمع کروانا اور پڑھوانا ہمارا کام ہے. تدریس کی جو سکلز ہیں، پہلے لسننگ اور پھر اس کے بعد ریڈنگ. اصل بہت دفعہ ہم سننے پہ فوکس ہی نہیں ہوتے، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم کہیں اور ہی گمے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر نہ وہ ہماری تجوید ٹھیک ہوتی ہے، نہ ہی اس کے لیے اتنی ایفرٹ ہوتی ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کا معنی بیان کرنا، اس کی وضاحت بیان کرنا، یعنی الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ بات ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم پڑھوائیں گے، ہم بیان کریں گے، الفاظ اور معنی دونوں کی نگرانی ہم خود کریں گے. تو اس میں طالب علم کو ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے. ہمارے لیے جو بات کہی گئی ہے نا، تو اس سے یہ کہ استاد نے جس مسئلے کو شروع کیا ہے، طالب علم کو استاد سے پہلے جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ابھی آدھی بات کی اور بیچ میں سوال کر دیا، یا اس نے ابھی کوئی بات کی تو بیچ میں اپنی رائے کا اظہار شروع کر دیا. اگر قبول کرنا ہے یا سوال کرنا ہے یا اعتراض کرنا ہے تو اس کو بات مکمل کرنے دیں. تو یہاں پر ایک طرح سے سیکھنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ طالب علم کیسا ہوتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب استاد ایک بات شروع کرتا ہے نا، تو ہمیں ایک بے چینی سی لاحق ہو جاتی ہے اگر ہم اس کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہو، یا اس سے زیادہ بہتر بات ہمیں کوئی پتا ہو، تو ہم انتظار نہیں کرتے کہ وہ بس کرے، اور بیچ میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، انٹرپٹ کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے یہ ادب اور لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو سن لیا جائے، کاٹا نہ جائے، اور پھر جب پورا کر لے تو اس کے بعد پھر بات شروع کی جائے. ساتھ ساتھ نہ بولے، بیچ میں نہ بولے، بات کاٹے نہیں. بات کاٹنا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پانی پی رہا نا تو اس کے منہ سے گلاس کھینچ لیا جائے. وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے. کبھی وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو وہاں سے کبھی کوئی چیز چھین لیتے ہیں، کبھی کوئی، اس ایکسپیرینس سے آپ سب گزرے ہوں گے. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جس طرح قرآن کے الفاظ کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح آپ نے اس کے معنی کو بھی بیان فرمایا ہے. تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی جاننا
ضروری ہے، کیونکہ قرآن اگر الفاظ ہے تو حدیث اس کا معنی ہے. کیونکہ کچھ لوگ قرآن کو تو بہت احترام سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آتی ہے تو اس کو لینے کے بجائے ڈکشنریوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا ہم دیکھیں گے کہ ڈکشنری سے کیا مطلب نکلتا ہے اور دور جاہلیت میں لوگ کیا مطلب نکالتے تھے اس کا؟ نہیں، قرآن قرآن ہے. اب جیسے صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، یہ دور جاہلیت میں یہ لفظ تھے، لیکن کیا اس وقت ان کا یہی معنی تھا جو قرآن نے آ کر بتائے یا دین نے بتایا؟ ایسا نہیں تھا. تو ان چیزوں کے جو اسلامی اصطلاحات ہیں ان کا معنی اوریجنل سورسز میں ہی دیکھنا چاہیے، ان کو خود ساختہ معنی نہیں پہنانے چاہیے. جیسے کسی ایک صاحب نے کہا جی صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، یعنی نماز پڑھنے کا کہا گیا، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ مصلی بچھاؤ اور قبلے کی طرف منہ کرو، آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے نا. صلاۃ کا مطلب پڑھنا، نماز پڑھنا، تو آپ نماز کے الفاظ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ لو. تو لوگوں نے کہا اچھا ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا تو ایسے ہی کر لیتے ہیں، یہ تو ایزی ہو گیا معاملہ. کیا تردد کرو مسجد جانے کا اور مصلی بچھانے کا، اور کھڑے ہو پھر رکوع کرو پھر سجدہ کرو. تو ان ریچولز کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آزاد کرو اپنے آپ کو. تو یہ تحریکیں کہاں سے چلی اور یہ معنی کہاں سے لوگوں نے نکالے؟ جب انہوں نے حدیث کو ایک طرف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی بتائے اس کو چھوڑ دیا اور ڈکشنریوں سے اپنے معنی نکال کے دین ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. ڈکشنری عربی زبان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اسلام کے معنی کو متعین کرنے میں مدد نہیں دیتی. کس جگہ کس لفظ کا کیا مطلب نکلتا ہے. تو یہ جو اکثر میں کہتے ہیں نا ابن عباس نے یہ معنی بتایا، قتادہ نے یہ بتایا، فلاں نے یہ بتایا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان سے باہر مطلب اپنے نہیں نکالنے چاہیے، یعنی اپنی خواہشات پر مبنی تفسیریں نہیں کرنی چاہیے. تفسیر بالرائے اسی لیے حرام قرار دی گئی کہ جو مرضی مطلب نکال لو قرآن سے، یہ نہیں. کلا بل تحبون العاجلہ، تمہاری غفلت اور تمہاری بے عملی کی اصل وجہ کیا ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے، مٹیریلسٹک ہو گئے ہو. اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ مٹیریلزم ہے. اور یہ صرف مسلمان ہی اس مسئلے کا شکار نہیں، کسی بھی ریلیجن میں آپ دیکھیں، کوئی کرسچن ہو، ہندو ہو، جیو ہو، مسلمان ہو، سب کو اپنی نسلوں کی فکر ہے کہ وہ اپنے دین سے دور نکلتے جا رہے ہیں، جو بھی ان کا کوئی دین ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک سنگل وجہ بتائیں کہ جس نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا. دین بات کرتا ہے یوم القیامہ کی، آخرت کی، اور ہمارے دنیاوی علوم بات کرتے ہیں دنیا کی. جب ہم دنیاوی علوم پڑھتے ہیں تو ہماری دنیا اچھی ہوتی ہے، ہمیں اس کا نتیجہ نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہی اصل فائدے کا علم ہے، یہ علم نافع ہے. اور آخرت اور جنت اور قیامت اور جہنم اور وہ کس نے دیکھا ہے؟ صرف وہ مانو جو نظر آتا ہے. تو وہ چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے اس کو مانتے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جتنی بد عملی ہے اس سب کی بنیاد میں آخرت پر ایمان کی کمزوری ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کو ترجیح دینا ہے. یہ ہے مرض کی جڑ. تو اپنے بچوں کو صرف نماز کرنا کہیں یا صرف صدقہ کرنا کہیں یا کسی بھی اچھے کام کا کہ آؤ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو آخرت کا بتائیں، اور اس کے دلائل یہاں پر دیے گئے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جس نے یہ پہلی دفعہ بنایا نا وہ دوبارہ بھی یہ ہاتھ بنائے گا اور حساب لے گا. یہ بنانا مشکل نہیں. آخرت کے منکر اس دور میں بھی تھے اور آخرت کے منکر آج بھی ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں جو بات کی گئی نا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور پھر آخرت میں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آخرت کے لیے کیا استعمال ہوا پھر؟ یوقنون، یقین. یقین کی کمی عمل میں کمی لاتی ہے. تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ ایکٹیویٹیز کرانے کی ضرورت ہے، وہ کام کرانے کی ضرورت ہے جو یقین کو بڑھائے. جتنا جتنا ان کا آخرت پر یقین بڑھتا جائے گا اتنے اتنے ان کے اعمال خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اپنی ذمہ داری خود لے لیں گے. کلا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، اس کی لذتوں میں کھوئے رہتے ہو، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. دنیا کے لیے کام کرتے ہو، آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے. یہ ہے مسئلہ تمہارا
کیونکہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں جلد مل جاتی ہیں اور انسان جلدی ملنے والی چیز کا زیادہ حریص ہوتا ہے، گرویدہ ہوتا ہے. آخرت کی نعمتیں بعد میں ملیں گی، لہٰذا انسان ان سے غافل ہو جاتا ہے اور ان کو چھوڑ بیٹھتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ شاید دنیا میں ہمیشہ رہے گا. تو جو صاحب بصیرت انسان ہوتا ہے وہ صرف وقتی فائدے کو نہیں دیکھتا، وہ کل کو دیکھتا ہے اور کل کے لیے آج محنت کرتا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے احوال کو کچھ مزید تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن حسین خوبصورت ہوں گے، بیوٹیفل. چہرے کا حسن جو ہوتا ہے اس کا تعلق صرف سکن سے نہیں ہوتا، اچھی بیوٹیفل سکن سے. اس کا تعلق ایمان سے، قلب کی کیفیت سے ہوتا ہے، روح کی کیفیت سے ہوتا ہے. جو روح خوش ہوتی ہے اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوتا ہے، اور جو روح اداس ہوتی ہے وہ اداسی چہروں پہ آتی ہے. تو وہاں چونکہ روحیں خوش ہو جائیں گی، جنہوں نے روح کے لیے کام کیا ہوگا تو وہ خوش ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس میں بھی نا مرتبے ہیں رب کی طرف دیکھنے کے بھی. کچھ لوگ صبح شام اپنے رب کا دیدار کریں گے، کچھ لوگ صرف جمعے کو کریں گے. الی ربہا ناظرہ. اور رب کا جب دیدار ہوگا تو ساری نعمتیں بھول جائیں گے. اتنی بڑی خوشی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور یہ انہی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں رب کے چہرے کی خاطر کام کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہ العالی، خالص ہو کے. لیکن ہمارے اخلاص کو کیا مشکل ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے تھوڑا سا بھی کوئی کام کر لینا، مینشن کرنے سے باز ہی نہیں آتے. اور ہمیں ایسی عادتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے کوئی ذکر کر ہی دیتے. مثلا آپ نے کسی کے لیے کچھ بنایا تو جب تک آپ اس کو بتا نہ چکے کہ میں نے کب بنایا، کس طرح بنایا، کس نے میرے ساتھ بنایا اور میں نے کتنی مشکل اس کے لیے اٹھائی اور آپ کے لیے بنایا، احسان جتایا، اس وقت تک چین ہی نہیں آتا. یعنی چھوٹا سا بھی کوئی کام کر لیتے نا کسی کے لیے، اس کے بعد 4 لوگوں میں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں ہم نے یہ کیا. جس رب کے لیے کیا نا اس نے دیکھ لیا، اور پھر رب کے لیے کیا نا تو رب کو دیکھنا بھی نصیب ہوگا. اور اگر لوگوں کے چہروں کے لیے کیا کہ ماں کیسے دیکھ رہی ہے، مجھے پیار سے دیکھ رہی ہے نہیں، فلاں شکریہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، اس نے توجہ کی یا نہیں، اس نے نوٹس لیا یا نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بس پھر ٹھیک ہے، جن کے لیے کر رہے ہیں انہیں سے جزا مل جاتی ہے، تھینک یو مل جاتا ہے، شکریہ مل جاتا ہے. اور اگر ہم کسی کو فیور دیں اور وہ شکریہ ادا نہ کرے تو ضرور مینشن کرتے ہیں کہ اس نے تو مڑ کے پوچھا تک نہیں، ایک تھینک یو بھی بولنا اس کو نصیب نہیں ہوا. تو یہ جو انتظار ہے نا تھینک یو کا، یہ چھوڑ دیں. کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. کوئی اس کو کس طرح لیتا کس طرح لیتا، بلا دیں اس کو، اس کی بہت بڑی جزا ملنے والی ہے. کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہیں نا وہ دیکھ رہا ہے، بس اس نے دیکھ لیا کافی ہے. اسی طرح غم پہ جب صبر کرتے ہیں نا تو اس کا بھی ڈنڈورا نہ پیٹے. اور صبر کیا ہے کہ انسان ناراض نہ ہو رب سے. بعض اوقات کوئی مصیبت ہے ایک دم غصے میں آ جاتے، ایک دم پریشان ہو کے سب کو پریشان کرنا شروع کر دیتے. خاموشی اختیار کر لیں، ڈسکس نہ کریں، اس کو مینشن نہ کریں، اپنے رب پہ چھوڑ دیں. الی ربہا ناظرہ. کچھ لوگ اس کے برعکس ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، اداس ہوں گے، گرد سے اٹے ہوئے، سہمے ہوئے، ذلیل. اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان پہ مصیبت واقع ہونے والی ہے، یعنی سخت سزا اور دردناک عذاب. اس سے ان کے چہرے بدل جائیں گے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. اب یہاں قیامت کے دن کی چونکہ بات ہو رہی تو قیامت کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے. قیامت فردی کیسے آتی ہے، قریب المرگ شخص کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور اس طرح دوسرے بندوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے جو بھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے، کہ انسان کی جان جب سینے کے گڑھے تک پہنچے گی. یہاں ہوتا ہے نا یہ ہنسلی کی ہڈی. کبھی کبھی آپ نے اس ہلکا سے اس طرح کا درد ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، تو اس وقت شدید درد میں انسان ہر چارہ کرے گا، ہر چیز لٹا دینے کو تیار ہو جائے گا، زندگی بھر کی پونجی ختم کر دے گا اوروں سے قرضہ لے کے کہ کسی طرح یہ تکلیف ہٹے. لیکن کوئی جھاڑ پھونک بھی فائدہ نہ دے گی، کوئی ہسپتالوں کی مشینیں بھی فائدہ نہ دے گی، اور اسے یقین ہو جائے گا اب دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. لیکن تکلیف بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی.
اپنی آخری حد تک پہنچ کر، یعنی موت جیسی کوئی تکلیف دنیا میں ہے ہی نہیں، آخری حد تک پہنچ کر ہی انسان کا چھٹکارا ہوگا، اور چھٹکارا اس کا ہوگا جس کی آگے زندگی اچھی ہے، ورنہ چھٹکارا بھی نہیں ہوگا. فلا صدق، تو اس نے تصدیق ہی نہ کی اللہ کی، فرشتوں کی، کتابوں کی، رسولوں کی، یوم آخرت کی، اچھی بری تقدیر کی، نہ نماز پڑھی، حق کی تصدیق کرنے کی بجائے حق کی تکذیب کی، اور منہ موڑ گیا. وتولا، منہ وہ موڑ جاتا ہے جو بالکل رب سے بے خوف ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف پکڑتا ہوا چلا گیا بے پرواہ ہو کے. 4 دفعہ ایسے شخص پر افسوس. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اس کی ابتدائی تخلیقی یاد دلاتے ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ جیسے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ نیکی کا حکم دیا جائے گا، نہ برائی سے روکا جائے گا، نہ ثواب دیا جائے گا، نہ سزا دی جائے گی. تو یہ تو بہت ہی برا گمان ہے. کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، پھر منی کے بعد وہ لوتھڑا بن گیا خون کا، پھر اللہ نے اس لوتھڑے سے جاندار پیدا کیا اور اسے بہترین انسان بنا کے کھڑا کیا، مرد کی شکل میں، عورت کی شکل میں. جس نے اس ترتیب کے ساتھ زندگی تخلیق کی، وہ موت کے بعد بھی دوبارہ مردوں کو زندہ کر لے گا. تو پھر نفس لوامہ بھی کہتا ہے کہ قیامت آنی چاہیے، اور انسان کی زندگی کی تخلیق بھی اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہے. یہ وہ دلائل ہیں جو قیامت کے آنے پر یقین دہانی کرتے ہیں انسان کو، تاکہ انسان اپنے اعمال کی درستگی کر لے. جی استاذہ، مجھے ایک سوال کرنا تھا، اگر ہم آگے پڑھنے والے ہیں تو آپ بتا دیجیے گا کہ یہ جو آیات 16 سے 19 تک جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، تو اس سے پہلے کی آیات اور اس کے بعد کی ساری آیات قیامت کے بیان سے اسپیسیفکلی منسلک ہیں. پھر یہ جو بیچ میں یہ بات آئی ہے، اس کو ہم کیسے کنیکٹ کریں قیامت کے بیان سے؟ صورت تو قیامت ہی کے بارے میں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بہت سیریس بات چل رہی ہوتی ہے، تو بیچ میں سیکھنے والا کچھ بے توجہی کرتا ہے یا کوئی مجلس کو انٹرپٹ کرتا ہے. تو اب یہ سورت نازل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے مارے ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس طرح آپ پوری طرح لے نہیں سکیں گے علم کو. تو سورت کا نزول روک کے پہلے اصلاح کر دی گئی، تسلی دلا دی گئی، پھر دوبارہ سے بات شروع کر دی گئی. یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں. السلام علیکم استاد جی. مجھے یہاں ایک دلیل مل گئی ہے کہ جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے بچوں میں ملٹی ٹاسکنگ کا، دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، کھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، پی کچھ اور رہے. تو یہ ان کو میں بتاؤں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ملٹی ٹاسکنگ سے منع، ایک کام اور پوری توجہ سے وہ پھر ایک بھی نہیں ہو پاتا پورا. صحیح. اور خصوصاً علم حاصل نہیں ہو پاتا. باقی چیزیں تو پھر بھی چلو آپ کچھ سن بھی رہے ہیں اور کچھ پکا بھی رہے ہیں، 2 کام ہو گئے، لیکن علم مکمل سنجیدگی اور یکسوئی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. السلام علیکم. مجھے 2 سوال کرنے تھے. ایک تو یہ کہ اگر آپ کا اعمال نامہ قیامت کو ملے گا تو پھر قبر کی سزا کیا چیز ہے؟ اس میں بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا. اچھا ٹھیک. وہ جو من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تو اس کے مطابق وہ انٹرم پیریڈ جو ہے یا ویٹنگ لاؤنج جو ہے اسی کلاس میں رکھا جائے گا انسان کو. تو انسان کو اپنا انجام اسی وقت پتہ چل جائے گا؟ اسی وقت، موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا. اوکے. کہ ملائکہ عذاب آتے ہیں یا ملائکہ رحمت آتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا، خیر یہ میری اپنی ذات سے ہی ہے بیسیکلی، کہ جب ہم بہت زیادہ قبر اور قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایٹ لیسٹ مجھے تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. اس ڈپریشن کو کنورٹ کر لیں، ٹرانسلیٹ کر لیں عمل میں. یعنی کہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو پریشان کر کے عمل سے دور کرتا ہے. تو فوری طور پر آپ سوچے کہ میں نے اس سننے کے بعد اپنے اس گھر کو بہتر بنانے کے لیے کون سے 1 یا 2 یا 3 کام نئے کرنے ہیں جو میں ابھی تک نہیں کر رہی. کن کاموں کو چھوڑنا ہے اور کن کو کرنا ہے. کوئی ایک کام چھوڑ دیں جو آپ سوچتی ہیں کہ چھوڑنا ہے، اور ایک کام شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پھر وہ ڈپریشن نہیں ہوگا. کیونکہ وہ ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب انسان صرف ملامت ہی کرتا چلا جاتا ہے اور کچھ کرتا نہیں ہے. قیامت کی ہولناکیاں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے موٹے تو نہیں کہہ سکتے، جو زلزلے اور سیلاب اور تباہ کاریاں ہوتی ہیں
یا جو ہم دیکھتے ہیں تو اسی سے ہم پورا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دن کیا سخت دن ہوگا، جبکہ یہ جو دنیا میں آفات آتی ہیں اسی سے جو ان سے گزرتے ہیں وہ تو گزرتے ہی ہیں، جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کیا خوفناک منظر ہے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. ابھی جیسے انہوں نے فرمایا کہ انہیں قیامت کی بات سن کے اور آخرت کی بات سن کے تو ڈپریشن بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ہیلدی ڈپریشن بھی ہونا چاہیے. ڈپریشن از اے پریسنگ آف سم تھنگ، تو پریس کرتا ہے. تو کچھ چیزوں کو آپ جب یہ یادیں آتی ہیں تو آپ خود بخود اپنی غلطیوں کو، غلط چیزوں کو نیچے کی طرف ڈالتے ہیں اور آپ تھوڑے اداس بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہنستے رہیں اور زندگی کو انجوائے کریں، بس خوش رہیں. یہ جب سین آتا ہے ہمارے سامنے تو ہمیں ڈپریس ہونا بھی اٹس اے ہیلدی کائنڈ. جیسے کہ کہتے ہیں کہ غصہ بھی ضروری ہے، کہیں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی، جیسے کہ اسٹریس بہت ضروری ہے، ہیلدی اسٹریس. اور یہ اسی طرح سے ڈپریس کو بھی آنا اٹس ویری بینیفیشل اوور ہیئرس، تاکہ ہم آخرت کو یاد کریں اور اپنی برائیوں کو نیچے کی طرف رکھ دیں. ریسنٹلی ادھر ایم ایس اے یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں وہاں پہ ایک لیکچر تھا، تو انہوں نے ایک اسکالر تو کرنے کی کس کو بلایا تھا، تو وہ کائنڈ آف مناظرہ تھا مسلمس کے ساتھ نا. دیٹ پرسن واز مسلم، ہی واز لیونگ ان سعودی عربیہ اینڈ ہی ٹرن انٹو ایتھیسٹ. اور اس کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ہی اونلی لائک اس نے صرف اس پہ ریلائی کیا ڈفرینٹ قرآن کے نا ترجمہ پڑھ کے. ہی ڈنٹ بلیو ان اینی تفسیر اینڈ ہی ڈنٹ بلیو ان حدیث. تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا کہ حدیث کا پڑھنا بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، ورنہ ایمان کے جانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے کہ ہم بیان کریں گے، یعنی الفاظ بھی ہمارے پریزرو ہوں گے اور اس کا معنی بھی پریزرو ہوگا. تو اصل معنی موجود ہے، ضرورت اس بات کی کہ ہم محنت کر کے اس کو تلاش کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب، آج تو بہت ہی اہم تفسیر تھی. وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، چند منٹ ہی ہیں، تو ہم تھوڑا سا آج ہماری تفسیر زیادہ تھی، انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے. چاہوں گی آپ سے کچھ بات سننا. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے، اگر وہ کھڑے کر لیں تو پہلے ان کو بھی موقع دے دیں گے. کیا کہنا چاہیں گے آج کے سیشن کے حوالے سے؟ جی تسنیم آفتاب، آپ کہیے. السلام علیکم باجی. میں آج یہ سن رہی تھی تفسیر سورہ القیامہ کی، تو مجھے یہ لگ رہا تھا ہم لوگوں سے یا کسی کو بھی کچھ بتانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں قیامت کی، تو وہ سننے کو راضی نہیں ہوتے کہ چلو ڈراؤ نہیں ہمیں، ابھی تو زندہ ہیں، ابھی تو جینے دیں ہمیں، 2-4 دن ہے، کیا پتہ ہے. مطلب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو سیریس نہیں لیتے کہ واقعی قیامت آنی ہے. مطلب اتنا قرآن پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، تفسیر سے بھی اور حدیث کے کورسز میں بھی ہیں، لیکن وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہر وقت یہ ڈراؤ نہیں نا ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے. لیکن مجھے بہت یہ بات مطلب تکلیف دے رہی تھی. آج میں سن رہی تھی پوری تفسیر کہ ہمیں بلکہ خود بھی اس بات کو مطلب اپنا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ قیامت آئے گی اور ہمیں ہر کام اس لیول کا کرنا چاہیے. جی بالکل انشاءاللہ. شاہدہ پروین، آپ کہیے. جی مجھے اس میں آیت نمبر 16-19 جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے قرآن آپ کو پڑھاتے تھے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو اس میں ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے کام کو پوری توجہ سے کریں، خاص کر جو ہم علم کا کام کرتے ہیں خالص دھیان اور خاموشی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. اور قلم کا استعمال بہت بہترین طریقہ ہے علم کو محفوظ کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی سے اللہ کی محبت سے سارے کام کرنے کی توفیق دے. آمین آمین آمین. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی فرحت مسعود فرمائیے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یقین کی کمی جو ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ بھئی ہم ہر چیز بس یہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، سب کچھ ہے. تو اس دنیا اور آخرت پہ ہم لوگ جو ہے نا دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ بس یہ چیز ہم پہلے کر لیں. ہمیں سب سے زیادہ اس آخرت کی فکر کرنی ہے کہ جو ہم نے آگے بھیجنا ہے. تو بس اس کے لیے بس اپنی فکر کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور اپنا عمل کریں، نیک عمل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں اور اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہیں. قندیل دورانی، آپ کہیے.
جی میں نے یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ بات بہت پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں اوپر، کہ اللہ سے ملاقات جو ہوگی، دیدار ہوگا تو صبح شام بھی ہوگا، اور ایسے درجے بھی ہیں کہ جمعے کے جمعے بھی ہوگا، یعنی کہ اس سے پھر دل کرتا ہے کہ آپ عمل اور بہتر کریں کہ اللہ کا دیدار صبح شام نصیب ہو. آمین. آمین آمین، بالکل. جزاک اللہ خیر، اچھی یاد دہانی کرائی آپ نے. روبینہ کوثر. السلام علیکم میم میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جس کسی کو بھی نا بولے نا کہ قرآن پاک پڑھ لیں ترجمہ، اور اسی طرح تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں. تو میم نے بولا تھا کہ ادھر ہمارے یہاں نا ایک ہیں ہماری ریلیٹیو ہیں، تو ان کی نا تقریباً عمر ہوگی 56 سال یا اتنی کچھ نا. تو وہ عمرہ کے لیے نا ان کے وسائل بھی ہیں، اور عمرہ پہ نہیں جانا چاہتی کہ ابھی میں نے ایک بیٹے کی شادی کرنی ہے اور اس پہ ڈھول اور وہ سارے گانے وغیرہ یہ کر کے نا سارا، تو پھر میں عمرہ پہ جاؤں گی. اس طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کیوں نہیں اسلام کی طرف آ رہے اور کیوں نہیں اچھے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل اس طرف پھیر دے. اچھا، یہ جو آپ کی بات ہے نا، جو روبینہ نے کہی کہ لوگ قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے، ضرورت نہیں، لیکن نماز پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو نماز کا ترجمہ سکھانا چاہیے. بہت اچھی کتاب آئی ہے الہدا کی نئی پبلیکیشن جو ہے، جو نماز کے ترجمے پر ہے. تو انشاءاللہ اس کا آپ کو پبلیکیشن کے حوالے سے اس کا ڈیٹیل شیئر کر دیں گے، ایڈمن نوٹ کر لیں، اس سے آپ وہ لیں. اور اس سے جیسے میرے ہسبینڈ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ نماز کے ترجمے کی کتاب دو مجھے، تو میں نے تو کہا یہ تو اتنی زبردست کتاب آ گئی ہے، سارا ترجمہ اس میں ہے. الحمدللہ کل میں کسی جگہ کسی سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ مجھے نماز کا ترجمہ مانگ رہے تھے، مجھے تو اتنی شاندار کتاب مل گئی ہے. تو دیکھیں بعض اوقات بیوی ترجمہ پڑھ رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ ویسے ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن نماز کا جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. مثال بتا رہی ہوں، اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. اور نہیں بھی ہے تو آپ خود انیشیٹو لیں، گفٹ کریں. وہ دیکھیں کیونکہ نماز کے ترجمے میں کیا ہے کہ قرآن کی آیات بھی آتی ہیں نا، قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ بھی آتی ہے. تو تھوڑا 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 کر کے مختلف طریقوں سے لوگوں میں شوق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹرائی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت کرے. سعدیہ خالد. سعدیہ خالد کہیے. جی میں بھی یہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں سن کے دل بہت کانپ رہا تھا. اس میں جو یہ ہے آیت 14 اور 15 میں جو آ رہا ہے کہ مطلب معذرتیں جو ہے وہ پیش کریں، مطلب یہ کہ اس وقت ہمیں معذرتیں دینے، اور اس وقت کوئی ہماری ایسی گنجائش ہوگی کہ ہم اپنے اچھے اعمال، مطلب پوری لائف ہے، جتنی بھی لائف ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی اچھے عمل کیے ہوں تو ہم اس کا حوالہ، جیسے کہ استاذہ نے ایک دفعہ اپنے اس میں حدیث کی بھی اس میں کہا کہ اپنے اچھے عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. تو کیا اس وقت ہم دنیا میں دیا ایسے جا کریں سکتا ہے؟ اب تو اللہ کے کہ پاس کا سب کچھ واسطہ دیں، پہنچ گیا. معذرتیں کریں؟ اب تو جی اللہ کے پاس سب کچھ پہنچ گیا. اب تو اللہ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے. اس کے سامنے سارے اعمال ہیں بندے کے، وہ چاہے تو چھوٹے سے عمل پہ بخش دے اور چاہے تو کسی بات پہ پکڑ لے. معذرتیں بس اس وقت معذرتیں انسان کرتا ہوگا، توضیحات ہی پیش کرتا ہوگا، لیکن وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دنیا میں ہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان میکسیمم کر لے تاکہ اس وقت کی حسرت سے بچ سکے. بس یہیں تک بات کروں گی. ٹرانسلیشن ٹائم شروع ہو گیا ہے. آپ کا ترجمہ آپ سب گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. اب آپ کی ترجمے کی کلاس ہے. اوور ٹو یو سمرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رومز آپ کے اوپن کر دیے گئے ہیں. اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیے گا، آپ کے پاس آپشن آ رہا ہوگا جوائن کرنے کا. آپ اپنے روم میں جائیے اور اپنا ترجمہ سنائیے، اور مین سیشن کے ساتھی جو ہیں وہ یہیں پر رہیں. جی سمرا باجی اوور ٹو یو نا. جی جزاک اللہ خیر شفق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت پیارے ساتھیوں کو خوش آمدید. انشاءاللہ اب ہم ٹرانسلیشن ٹائم میں سب کا ترجمہ سنیں گے. آج ہم اس طرح کریں گے کہ 5 آیات جو ہے نا ہر اسٹوڈنٹ سنائے گا انشاءاللہ. پھر جہاں کہیں ضرورت ہوگی کچھ چینج کی تو میں بتا دوں گی. جی افشان نیلم کا ہاتھ سب سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے. جی افشان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ اے المدثرو کپڑا لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر پس پھر ڈرائیے، وربکا اور اپنے رب کے لیے، فکبر وربکا اور اپنے رب کی، فکبر پس بڑائی بیان کیجیے، وسیابی
वसियाबका और अपने कपड़े फतहिर पस पाक रखिए, वरुज्सा और गंदगी को फाहजुर पस छोड़ दीजिए, वला और ना ahsanti तमनुन। ahsanti afshan jazakallah khair barakallahu feekum ji Rabia Khan next 5 ayat बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला और ना तमनुन आप एहसान कीजिए तस्तकसिर कि आप ज़्यादा हासिल कर सकें सॉरी मैंने आउज़ बिल्लाह नहीं पढ़ी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वली रब्बिका और अपने रब के लिए फस्बिर बस आप सब्र कीजिए फ़ाइज़ा तो जब नुक़िरा फूंका जाएगा फिन नाकूर में सूर में फ़ज़ालिका तो वो यौमाइज़िन दिन होगा यौमुन दिन आसीर बहुत मुश्किल अलल काफिरीना काफिरों पर गैरू ना होगा यसीर आसान। ठीक है बारकल्लाहु फीकुम राबिया जी गुलशन आरा जी अब जी जरनी जी जरनी छोड़ दो मुझे वमन और जिसे खलक तो पैदा किया मैंने वहीदा अकेले वजअलतु और बनाया मैंने लहू उसके लिए मालन माल ममदूदा लंबा चौड़ा व बनीना और बेटे शुहूदन हाजिर रहने वाले व महत्तु और फैलाया मैंने लहू उसके लिए तमहीदा फैलाना सुम्मा फिर यतमाउ वो तमा रखता है अन के अजीदा में ज्यादा दूं। जी जज़ाकल्लाह बस खैर बारकल्लाह गुलशन आरा जी जज़ाकल्लाह सादिया खैर। खालिद सादिया जी जी आज 16 से पढ़ें 5 आयत 16 से 16 कल्ला अच्छा कल्ला हरगिज नहीं इन्नहु बेशक वो काना है वो लिआयातिना हमारी आयात से अनीदा सख्त इनाद रखने वाला सउरहिकुहु अनकरीब में चढ़ाऊंगा उसे सऊदन कठिन चढ़ाई इन्नहु बेशक वो फक्करा उसने सोचा वक़द्दरा और उसने अंदाजा किया फकुतिला बस वो मारा जाए कैफा कैसा कद्दरा उसने अंदाजा किया सुम्मा फिर कुतिला वो मारा जाए कैफा कैसा कद्दरा उसने अंदाजा किया असंती जी मुकम्मल हो गया ना जी जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाहु फीकुम जी सादिसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा फिर नाजारा इसने देखा सुम्मा फिर अबासा इसने तेवरी चढ़ाई वा और बासारा इसने मुंह बसोरा सुम्मा फिर अदबरा इसने पीठ फेरी वस्तकबरा और इसने तकब्बुर किया फकाला फिर इसने कहा इन नहीं है हाजा ये इल्ला मगर सिहरुन जादू यूसरू जो नकल किया जाता है इन नहीं है हाजा ये इल्ला मगर कौलू बात अलबशर एक इंसान की। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम जी फरहत मसूद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसलिए अनकरीब मैं झोंकूंगा उसे सकरा दोजख में वमा और क्या चीज अदरा का बताए आपको माँ क्या है सकरा सकर दोजख ला तुबकी ना वो बाकी रखेगी वला और ना तजारू वो छोड़ेगी लवाहतुम झुलसा देने वाली है लिल बशर चमड़े को अलैहा इस पर हैं तिस अता आशरा 19 फरिश्ते वमा और जी बस नहीं फरहत काफी है जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाहु फीकुम जी बुशरा यास्मीन बुशरा आप कौन से ग्रुप से हैं आई थिंक आपका ग्रुप कोई दूसरा है काइंडली आप कोशिश करें कि अगर आप रूम में जा सकें उससे पहले मैं इस ग्रुप के स्टूडेंट से सुन लेती हूँ आयशा नूर हमारे साथ हैं जी आयशा आयशा नूर को आवाज आ रही है जी आयशा नूर उसके बाद सईदा इकबाल
جی اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر میں بشرا یاسمین کو چانس دے دیتی ہوں. جی بشرا آپ سنائیے. جی بشرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ افشا نیلم چلیں آپ سنائیے. جی وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے اصحاب نگران النار آگ کے الا مگر ملائکۃ فرشتے وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے عدتہم ان کی تعداد کو الا مگر فتناتن ایک فتنہ للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا لیستقینا تاکہ وہ یقین کر لیں الذین وہ جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب ویزداد اور زیادہ ہو جائیں الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ایمانن ایمان لانا ولا اور نہ یرتابا وہ شک کریں الذین وہ جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب والمومنون اور مومن ولیقولا اور وہ کہیں تاکہ وہ کہیں الذین وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرضا بیماری ہے مرضن بیماری ہے والکافرون اور کافر ماذا کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے بہذا ساتھ اس مسئلہ مثال کے کذالکا اسی طرح یضل بھٹکا دیتا ہے اللہ من جسے یشاء چاہے و یہدی اور ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہے وما اور نہیں یعلم جانتا جنودا لشکروں کو ربی کا آپ کے رب کے اللہ مگر ہوا وہی وما اور نہیں یا وہ اللہ مگر ذکر للبشر نصیحت للبشر انسان کے لیے للبشر. ٹھیک ہے للبشر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم بہت اچھا سنایا. جی سعدیہ خالد. جی کلا ہرگز نہیں والقمری قسم ہے چاند کی واللیلی اور رات کی اس جب ادبرا وہ پلٹ جائے والصبح اور صبح کی اذا جب اسفرا وہ روشن ہو جائے انہا بے شک وہ لإحدی البتہ ایک چیز ہے الکبری بہت بڑی چیزوں میں سے نذیرن ڈرانے والی ہے للبشر انسان کو لمن بس جو کوئی شاء چاہے منکم تم میں سے ان کے یتقدما وہ آگے بڑھے او یا یتأخر وہ پیچھے ہٹے کلو جی صادب آسن جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. اتنا ہی رکھتے ہیں ہمارا وقت جو ہے مکمل ہو گیا ہے. آپ سب نے بہت اچھا یاد کیا تھا. مجھے اسی طرح امید ہے کہ باقی سب کو بھی اتنا ہی اچھا یاد تھا. وہ بھی سناتے تو اتنا ہی اچھا سناتے. اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا